اس کو ہم کہتے ہیں پیراڈائمس. ٹھیک ہے, تھوڑا سا پیراڈائمس کو اب ہم سمجھیں گے. جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے بیسیکلی یہ بہت سارا انٹروڈکشن تھا, کیونکہ اگر آپ کو انٹروڈکشن صحیح طرح سے سمجھ آ جائے تو پھر ہیبٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں رہتا. تو پیراڈائمس کیا ہوتے ہیں؟ پیراڈائم ہم بیسیکلی کہتے ہیں اپنے اندر کے موسم کو. یہ وہ کھڑکی ہے آپ کی جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں. یہ اندر کا موسم ہوتا ہے ہمارا, اور اٹ از کنسسٹنٹ وتھ انڈیویجول ویلیوز اینڈ بلیفس. جو میرا اپنا اندر بولتا ہے نا وہ اس کے مطابق ہے. مثلا اگر آپ اندر سے اداس ہیں اور بارش ہو رہی ہے باہر, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لگے گا کہ میں اداس ہوں اور موسم بھی بڑا گلومی ہے, غمزدہ ہے, اور زمین آسمان بھی میرے ساتھ رو رہے ہیں, اور آپ کو ہر چیز دکھی دکھی نظر آئے گی. اچھا, اگر آپ کا اندر کا موسم بہت خوش ہے اور بارش ہو رہی ہے, تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ پکوان کے بارے میں سوچیں گے, لانگ ڈرائیو کے بارے میں سوچیں گے, آپ گھومنے پھرنے کے بارے میں سوچیں گے, آپ انجوائے کرنے کے بارے میں سوچیں گے, آپ کو ہر چیز نکھری نکھری نظر آئے گی. تو یہ جو ہمارا اندر کا موسم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیراڈائم. تو ہمیں اپنے پیراڈائمز کو پہلے مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے اندر کے جو پیراڈائمز ہوتے ہیں دے آر بیسڈ آن آور ویلیو سسٹم اینڈ بلیف سسٹم. جتنا ہمارا بلیف سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے یا جتنی ہمارا ویلیو سسٹم کلیئر ہوتا ہے, اتنا زیادہ ہمارے پیراڈائمز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم باہر کیا دیکھیں. یعنی کچھ لوگوں کو وہ جو آدھا پانی کا گلاس بھرا ہوا نظر آتا ہے کہ لو جی یہ تو آدھا خالی گلاس ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کا پیراڈائم کیا ہے؟ دے آر نیگیٹو پیپل. اور کچھ لوگ اگر کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو گلاس ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے, تو یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ دے آر پازیٹیو پیپل. پیراڈائمس جو ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں؟ پیراڈائمس 3 چیزوں سے بنتے ہیں. ہم کیا فیل کرتے ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے پیراڈائمس کو ڈیفائن کرتی ہیں. اب فیلنگز میں کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, جو ہمارا بلیف سسٹم ہے اور جو ہماری ویلیوز ہیں ہم ان کے مطابق فیل کریں گے. مثلا آپ کا بلیف سسٹم ہے کہ جی آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, سچ بولنا چاہیے, مومن تو ہوتا ہی سچا ہے. تو اگر آپ نے خود جھوٹ بولا تو آپ اپنے اندر سے بہت گلٹی محسوس کریں گے. یا یہ کہ اگر آپ کے پاس سے کوئی شخص آپ کے ساتھ گھر میں, آپ کے ریلیشن شپ میں, آپ کے ورک انوائرمنٹ میں سے جھوٹ بولا, اب کیونکہ آپ بہت اسٹرانگلی فیل کرتی ہیں جھوٹ بولنے کے بارے میں, تو اب آپ کے وہ جذبات جو ہیں بھڑک اٹھیں گے. اچھا, تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے جو ہماری اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں؟ ہماری ازمپشنز اور ہمارے ایٹیٹیوڈز. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے, ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہے, ان ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہے. ازمپشنز کیا ہیں؟ ہم کیسے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, ان کے بارے میں ہم کیسے محسوس کرتے ہیں, ہم کیا ایزیوم کرتے ہیں. اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے, کیونکہ ہماری ازمپشنز بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں. اور پھر ہمارا بیسڈ آن آور فیلنگ, یعنی جو ہمارا بلیف اور ویلیو سسٹم ہے. پھر ہماری تھاٹ پروسیس جس میں ہماری ازمپشنز بھی ہیں, ہمارے ایٹیٹیوڈز بھی ہیں. پھر ہمارا بیہیویئر آتا ہے جس میں ہماری باڈی لینگویج بھی آتی ہے, اور ہمارا وربل بولنے کا, بات چیت کرنے کا پورا جو ہے وہ لائف سٹائل آتا ہے. تو ان 3 چیزوں سے ہم اپنے پیراڈائمز کو جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں. تو تھوڑی سی ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تھوڑا اپنے پیراڈائمز کو دیکھتے ہیں. مثلا اگر آپ کسی کے بارے میں سوچیں کہ ڈیش ڈزنٹ لائک می, کسی شخص کے بارے میں سوچیں, ہسبینڈ کے بارے میں سوچیں, باس کے بارے میں سوچیں, کولیگ کے بارے میں سوچیں, بچے کئی دفعہ پیرنٹس کے بارے میں سوچتے ہیں, فرینڈ کے بارے میں آپ سوچ لیتے ہیں کہ جی فلاں تو مجھے پسند ہی نہیں کرتی, اب اللہ میری ڈیوٹی اس کے ساتھ لگ گئی ہے, شی جسٹ ڈزنٹ لائک می. اب کیا ہوگا؟ اب آپ کی یہ فیلنگ آئی ہے کہ فلاں مجھے پسند نہیں کرتا. اب اس کے ساتھ آپ کی تھاٹس کیسی ہوں گی اس شخص کے بارے میں؟ آٹومیٹیکلی آپ کی تھاٹس جو ہیں وہ نیگیٹو ہونی شروع ہو جائیں گے. آپ کا دل نہیں چاہے گا اس کے ساتھ کام کرنے کو, آپ کھچے کھچے سے رہیں گے. آپ کو جو رسپانسبلٹی دی جائے گی آپ اس کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے دکھی دکھی سے بیہیویئر کے ساتھ کام کریں گے. کبھی کبھی آپ کے گھر والے بھی آپ کو کہیں گے لو تمہارا تو اتنا دل چاہتا تھا کہ جا کر ان لوگوں کے ساتھ کام کرو, اب جب اللہ نے تمہیں چانس دیا تو تم یہ کر رہی ہو, یا فلاں تو تمہارا اتنا اچھا ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ. اب کیونکہ آپ کی فیلنگز وہ آ رہی ہیں آپ کو, جو آپ کو یہ تھاٹس دے رہی ہیں, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے, اور اسی وجہ سے پھر بیہیویئر آپ کا کیسا ہو جائے گا؟ آپ بھی کھچے کھچے رہیں گے. آپ کبھی کبھی اپنے شیئر سے زیادہ کچھ کام کرنے کی کوشش کریں گے, کبھی صحیح فیصلے کریں گے, کبھی غلط فیصلے کریں گے. یعنی وہ پوری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی میس اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. چلے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں.
اگر آپ سوچتی ہیں کہ آئی مسٹ ایکٹ لائک اے گڈ مسلمہ، مجھے تو جو میں نے قرآن میں پڑھ لیا نا، جو اللہ کا حکم ہے، میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اب یہ آپ کی فیلنگ ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت پڑھتے ہیں، کچھ ایکسپرٹس کی ٹاک سنتے ہیں، علماء کے مجالس میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے آپ صحابہ کرام صحابیات کے بارے میں پڑھتے ہیں، اتنا آپ کے اندر جوش اور ولولہ آتا ہے، یہ آپ کی فیلنگ ہے۔ اب وہ آپ کو کیسی سوچیں دیتی ہیں، اب آپ اپنی زندگی میں امیجن کرتے ہیں میں یہ کروں، میں وہ کروں۔ جیسے بہت سے لوگ جب والنٹیئر کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں، جب قرآن پڑھا ان کا دل چاہتا ہے کہ میں آگے لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں، میں بھی ایک پروڈکٹیو انسان بنوں۔ ماشاءاللہ آپ کی ٹیم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی فیلنگ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، میں نفس مطمئنہ حاصل کروں۔ اب آپ دیکھیں یہ جب آپ کی فیلنگ آ گئی، آپ کا تھاٹ پروسیس آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کے بیہیویئر میں چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگلی اس کے مطابق جاتا ہے، آپ بڑھ بڑھ کے کام کرتے ہیں، آپ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں جیسے فجر کی نماز ہے، باقی سو رہے ہوں گے یا آپ بھی ایک زمانے میں سوتے رہے ہیں، لیکن اب آپ جو ہے کیونکہ اب آپ نے بس سوچ لیا میں نے یہ کرنا ہے، آپ کریں گے۔ آپ کہتی ہیں کئی دفعہ کہ اللہ میں تو ایسی ہوتی تھی، میں تو ہر وقت شاپنگ میں رہتی تھی اور میں بس دنیاوی چیزوں کو بہت ویلیو دیتی تھی، میں تو ٹرانسفارم ہو گئی ہوں، پتہ نہیں میں بالکل چینج ہو گئی ہوں۔ یا یہ کہ اللہ میں تو سر پہ دوپٹہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن اب میں ایسی ہو گئی ہوں کہ میں تو نقاب بھی لینا شروع ہو گئی ہوں۔ یعنی یہ آپ کی وہ فیلنگ تھی جس نے وہ تھاٹ پروسیس کو انیشیٹ کیا اور اس کے ساتھ آپ کے بیہیویئر میں چینج آئی۔ اسی طرح اگر آپ کی فیلنگ یہ ہے اٹس ناٹ مائی رسپانسبلٹی، آپ کو ٹیم میں ایک ٹاسک دے دیا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ کی کیونکہ فیلنگز جو ہیں وہ افیکٹ ہو گئی ہیں کہ لو جی مجھے ہی سارے کام دے دیتے ہیں، فلاں نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا تھا تو اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا اور میں کیوں کروں، میں ہی رہ گئی ہوں۔ کبھی آپ کی فیلنگ آئی اور کسی نے آپ کے سامنے ایسی بات بھی کر دی، اب آپ کا تھاٹ پروسیس پھر وہ ایک نیگیٹو ڈومین میں جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ ایک نیگیٹو طریقے سے باتوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ کا بیہیویئر وہ بھی بالکل اسی لائن پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے بیہیویئر پہ بہت توجہ دیتے ہیں، جیسے نماز نہیں بچہ پڑھ رہا تو اب ہم نا یہ نہیں سوچتے اس وقت کہ بیہیویئر کا مطلب یہ کہ فیلنگ اور تھاٹ پروسیس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ بیہیویئر ہمیں یہ بتائے گا، جیسے اب کئی دفعہ جب مجھے پیرنٹس کہتے ہیں کہ میرا ٹین ایج بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، بچی ہے وہ حجاب نہیں لیتی، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں بیہیویئر پہ آپ کام کرتے رہیں، کہتے رہیں، لیکن اصل آپ کو فیلنگ اور تھاٹ پروسیس پہ کام کرنا ہے۔ اور اب آپ قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فیلنگ اور تھاٹ پروسیس جو ہے ہمارے اس کو ایکٹیویٹ کرواتے ہیں، کیونکہ جب ہماری فیلنگ اور تھاٹ پروسیس ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو اسی سے پھر ہم جو کرنے والے کام ہیں جس طریقے سے کرنے چاہیے اس پہ ہم جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ ارد گرد اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی جب بھی آپ دیکھیں کہ ایک بیہیویئر درست نہیں ہے تو کام کہاں کرنا ہے، ہمیں ان کے پیراڈائمز پہ کرنا ہے، اور پیراڈائمز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فیلنگ سے ہوتا ہے، تھاٹ پروسیس سے ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں جیسے ہمارا تو جیسے ایمان کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی یہی ہمیں آتی ہے نا کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور پھر عمل جوارح۔ تو ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ ہم نے ایک فیلنگ ہارٹ ہمارا ہونا چاہیے، تھنکنگ مائنڈ ہونا چاہیے، اور پھر ہم اپنے یہ جب زبان اور دل اور اس کو کر کے پھر ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ درست ہو۔ پیراڈائم کی بڑی سمپل سی اگزامپل آتی ہے کہ وہی بات ہے کہ جس نے حجاب پہنا ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، لیکن جس نے حجاب نہیں پہنا اس کو تو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ظلم ہو رہا ہے کسی انسان کے ساتھ نا۔ یہ ایک پیراڈائم کی مثال ہے۔ پھر پیراڈائمز پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے۔ یہ بڑی کامن سی پکچر ہے جو پیراڈائمز کو ایکسپلین کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو اس میں ایک جوان لڑکی کا سائیڈ پوز نظر آ رہا ہوگا جس نے نیکلس پہنا ہوا ہے اور فر والا اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں اگر دیکھیں تو ان کو ایک بوڑھی عورت جو ہے اس میں نظر آ رہی ہوگی۔ جن کو نہیں نظر آئے تو یہ پکچر آپ بعد میں اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انالیسس کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اس پکچر کو لے کر پوچھتے رہیں تو اس کے اوپر گھنٹوں لڑائی اور بحث ہو سکتی ہے۔ کوئی کہے گا کہ جی یہ تو بوڑھی عورت ہے اور کوئی کہے گا کہ نہیں یہ تو ینگ لڑکی ہے۔
کئی دفعہ جب ہم گھروں میں ٹیمز میں اپنے ارد گرد لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اکثر جملہ یہ ہوتا ہے آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اور دوسرا انسان کہتا ہے نہیں تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی. تو اس میں مسئلہ پیراڈائمز کا ہوتا ہے کہ ہم ایک پیراڈائم سے دیکھ رہے ہیں، وہ دوسرے پیراڈائم سے دیکھ رہے ہیں. یہ پیرنٹس میں بھی جو بچوں کے لیے کئی دفعہ فیصلے کرتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ پیراڈائمز کا ہوتا ہے. دونوں بچے کی بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں، دونوں اپنے گھر کے اسٹرکچر کو، اپنے فیملی کو اپ لفٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیراڈائمز کی وجہ سے الجھے رہتے ہیں. سو پیراڈائم کے لیے ہم ایک ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ایکسپیرینس ویئر یو میڈ assumption اینڈ یو جمپ ٹو کنکلوژن، کوئی ہے آپ کی زندگی میں؟ ہوں گے بہت سے ایسے جس میں آپ نے assumption بنائی اور آپ نے سوچا وہ تو ہے ہی ایسا، اور پھر آپ کو پتا چلا بعد میں کہ وہ ایسا نہیں تھا. تھنک آف سم مور assumptions in your life and what you would want to do for them. مطلب آپ نے سوچ لیا تھا، assumption تھی، assumption کی وجہ سے کنکلوژن تھا، اور بعد میں کسی ایکسپیرینس سے آپ کو پتا چلا کہ یہ بات اس طرح نہیں تھی جیسے میں نے سوچ لی تھی. تو یہ ہمارے پیراڈائمز ہوتے ہیں جس میں ہم نے فیل تھنک کر لیا. جیسے ہم نے کہا کہ میری تو ساس ہے ہی ایسی. مطلب کئی دفعہ کوئی ایک لڑکی کہتی ہے تم نے نوٹ کیا تھا وہ باس کو یا ساس کو یا فلاں کو اس نے کیسے میری طرف دیکھ کے بات کی تھی، حالانکہ وہ کیونکہ میری اپنی فیلنگ ہے نا اس کے بارے میں، تو میں نے پھر یہ فیل کیا اور میں نے سوچا اور میں نے اپنے بیہیویئر میں وہ لے آئی. حالانکہ وہ انسان ہو سکتا ہے کہ وہ میری طرف توجہ ہی نہ دے رہا ہو، اس کا وہ مقصد ہی نہ ہو کچھ کرنے کا. اس بک میں ایک بڑی اچھی سٹوری بھی ہے پیراڈائم سے ریلیٹڈ، اور اس میں اس طرح سے ہے کہ پیراڈائم جو ہوتے ہیں وہ کیسے انسان کے بدل بھی جاتے ہیں. وہ سٹوری یہ سناتے ہیں کہ جی ٹرین چل رہی تھی جو میٹرو ہوتی ہے، اور اس میں ایک اسٹیشن پہ جب میٹرو رکی تو ایک صاحب تھے اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس ٹرین میں آ کے بیٹھے، اور وہ بچے جو تھے انہوں نے طوفان مچا دیا ٹرین میں، اور وہ جو صاحب تھے وہ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بالکل جیسے ان کی کسی چیز میں دھیان نہیں تھا. اور بچے کبھی ایک چیز کو چھیڑ رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. اور کسی نے اس پہ یہ سوچا کہ مطلب یہ باپ جو ہے شاید بالکل کیئرلیس فادر ہے، اس کو پرواہ نہیں بچوں کی، اور بچے کس قدر بدتمیز بچے ہیں. آخر بہت دیر جب گزر گئی اور وہ رائٹر کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں ان صاحب کے پاس گیا اور ان کے ساتھ بیٹھا، اور ان کو میں نے بڑے پولائٹ طریقے سے کہا کہ آپ کے بچے جو ہیں اس وقت خاصی ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں، تو اگر آپ تھوڑا سا ان کو وقت دے دیں اور ان کو کنٹرول کر لیں. تو وہ ایک آدمی ایک قسم کا جھٹکے سے اٹھا اور اس نے کہا او آئی ایم سو سوری، ایکچولی ابھی ہم ہاسپٹل سے آ رہے ہیں، آئی جسٹ لاسٹ مائی وائف اینڈ دے لاسٹ دیئر مدر، کہ ابھی میری وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں دراصل سوچ رہا ہوں کہ وہی بات ہے کہ اس کے سارے فیونرل ارینجمنٹس کیا کرنے ہیں، اور وہ بچے ظاہر ہے ڈسٹربڈ ہیں اس وقت کہ وہ اپنی ماں کو کھو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں رائٹر کہ جیسے ہی انہوں نے یہ بات بولی، جتنے کمپارٹمنٹ میں وہاں لوگ تھے ان کا پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا، پورا پیراڈائم بدل گیا. یعنی وہ بچے جو ان کو بدتمیز لگ رہے تھے، کوئی ان کو گود میں بٹھا رہا تھا، کوئی ان کو کھانا آفر کر رہا تھا، اور وہی لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ کس قدر یہ کیئرلیس فادر ہے، وہ بھی ان کو سہارا دے رہے تھے، کوئی ان کو کچھ بول رہا تھا، کوئی اپنی ہیلپ آفر کر رہا تھا. تو یہ ہوتے ہیں پیراڈائمز کے جب ہماری فیلنگ اور تھاٹ پروسیس جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے تو ہم اپنے بیہیویئرز کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. بہت سی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کلپس بھی آپ کو نظر آئیں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نا اپنی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ یہ عادت ہے کہ ہم اپنے مطابق سوچتے ہیں، لیکن لوگ جو ہوتے ہیں نا جن سے ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ہی ایک چیلنج ہوتا ہے. کوئی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے. اب یہ آپ کے سامنے کلپ چل رہا ہے جس میں آ رہا ہے کہ کوئی ڈریڈ کر رہا ہے کہ میری ابھی اپوائنٹمنٹ ہے، اس میں ڈاکٹر کیا بتائے گا. ایک شخص جا رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میری بیوی کی سرجری اچھی ہوگی، وہ خوشی کے اظہار کے ساتھ ہے. پیشنٹ ہے وہ سوچ رہی ہے کہ میری سرجری ہونی ہے، مجھے نیو ہارٹ چاہیے، وہ مجھے کب ملے گا. ایک اور انسان وہی اسی ہاسپٹل میں ہے، وہ میاں بیوی ہیں، وہ پریشان ہیں کہ ان کے نوجوان بچہ ہے جو لائف سپورٹ پہ ہے کہ اس کی زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک اور کوئی پیشنٹ ہے اس کو بات ہی نہیں پوری سمجھ آتی. ٹریٹمنٹ آپشنز جو ہیں اس پہ کوئی ایک شخص پریشان ہو رہا ہے. کوئی کتنی 3 گھنٹے سے بیٹھ کے کسی کا انتظار کر رہا ہے، یا کسی نیوز کا، کسی رپورٹ کا انتظار کر رہا ہے. بچی جا رہی ہے مدر کے ساتھ، اس کا ہسبینڈ جو ٹرمنلی ill ہے، وہ اپنے فادر کو شاید لاسٹ ٹائم وزٹ کرنے آئی ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے فادر نے چلے جانا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ جو وہاں پہ کھڑی ہیں خاتون، اس کی 25th ویڈنگ اینیورسری ہے اس وقت. اسی طرح آپ دیکھیں لفٹ میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ آتے جاتے ہیں. کوئی شخص جو ہوتا ہے وہ ورڈ ہوتا ہے کہ جی مطلب میری اگر بیوی کو اسٹروک ہوا ہے تو میں نے اس کی ٹیک کیئر کیسے کرنی ہے. کوئی ہیلتھ پروفیشنل ہے تو وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سوچا، اس کی ڈیورس ہوئی ہوئی ہے ریسنٹلی. کوئی ایک اور انسان ہے اس کو پتہ خوشخبری ملتی ہے کہ میں تو فادر بننے والا ہوں. ایک اور انسان ہے اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، وہ اس کے لیے سوچ رہا ہے.
یعنی آپ دیکھیں خوشیوں کا اور غموں کا پیکج ہوتا ہے پورا، جو کہ ہمارے ارد گرد لوگوں کے لیے چل رہا ہوتا ہے. اور ہر شخص آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سوچ ہے نا، جو اس کی فیلنگ ہے نا، اس وقت جو اس کی زندگی کے ایونٹس ہیں، وہ اس کے مطابق اپنی تھاٹ پروسیس اور اپنے بیہیویئر کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. ہم کئی دفعہ ان فیلنگز اور تھاٹ پروسیسز کو سمجھے بغیر صرف بیہیویئر پہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ڈیفائن کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے دین میں اس معاملے میں سختی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اس قسم کے کام جو ہیں وہ نہ کیا کریں، ہم اپنے آپ کو بچائیں. تھوڑی سی ہم یہاں پہ بات کریں گے اسلامک پرسپیکٹو آف پیراڈائمز کی بھی. آپ دیکھیں جیسے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو پرفیکٹ بنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں تم پہ مکمل کر لی، اور تمہارے لیے اسلام کو ایک دین کے طور پر جو ہے وہ چوز کر لیا. اللہ راضی ہو گیا اس بات پہ، یعنی ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا. ہمارے پیراڈائمز میں یہ بات ہونی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہر دور میں یہ سوچیں کہ ہمارا دین مکمل ہے. اس کی صرف ہمیں اپلیکیشن دیکھنی ہے، ہمارا دین مکمل ہے. دوسری بات جو ہمیں بتائی گئی، اب آپ دیکھیں آج کے دور میں کہ کون کون سی سائنسز ہیں جو ہمیں نہیں بتا رہی، جو ہمارے دین میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا. بہت ایسے لوگ بھی جو اسلام کو نہیں مانتے، دین کے مطابق پریکٹسز نہیں کرتے، وہ بھی کہیں نہ کہیں ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی فلاں ریسرچ نے یہ پروو کیا، جو کہ وضو کے بارے میں ہے اور سائیکالوجی کے بارے میں ہے اور برین سائنسز کے بارے میں ہے اور نیچر کے بارے میں ہیں اور اوریجن آف یونیورس کے بارے میں، ایمبریولوجی کے بارے میں. یعنی کس چیز کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو نہیں وہ نظر آتا. اسی طرح آپ دیکھیں ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا جیسے سورہ آل عمران کی ورس نمبر 31 میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تمہارے لیے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. دوسرا کرائٹیریا ہمارے پیراڈائمز میں کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. یہ ہمارا اسلامک پیراڈائم ہے جو ہمیں اپنے لیے بھی رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی دینا ہے. دین از کمپلیٹ. جیسے آج لوگ ایسی بحثیں کرتے ہیں کہ آج کے دور میں دین کو چینج ہونے کی ضرورت ہے بیکاز اٹ از ناٹ ایپلیکیبل ایز اٹ واز ان دوز ٹائمز. اب وہ چینج ہونا چاہیے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے، یعنی وہ جو لائف سٹائل ہے، وہ جو بیہیویئر ہے، وہ جو فیلنگ ہے، وہ تھاٹس ہیں، وہ سب ہمارے پیراڈائمز میں سنت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ والی چیک لسٹ ہماری بہت سٹرونگ ہونی چاہیے. اچھا، اب یہاں پر نا اکثر لوگوں کی ایک بحث ہوتی ہے، یہ اسپیشلی جب آپ بہت پڑھے لکھے کراؤڈ میں بیٹھتے ہیں نا تو وہاں یہ بہت ڈسکشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی اسلامک پرنسپلز لے لیں لیکن پریکٹسز جو ہیں وہ آج کل کی اڈاپٹ کر لیں، جبکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے ہمیں اسلامک پرنسپلز اینڈ پریکٹسز وہی لینی ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے پروون ہے. اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. یہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی نے بحث ضرور کی ہوگی، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے اپنے ذہن میں بھی یہ سوال ہو. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اورل ہائیجین جو ہے نا، وہ ہمارے اسلام میں جو ہے یہ پرنسپل ہے کہ اورل ہائیجین ہو. اگر اورل ہائیجین کا ایک پرنسپل ہے، ضروری نہیں ہے کہ مسواک کی جائے. ہم ٹوتھ برش کر لیں، اور آج کل وہ جو لیزر آئے ہوئے ہیں اور جو نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو استعمال کر لیں. اس زمانے میں کیونکہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی، بڑے پریمیٹیو قسم کے لوگ تھے، تو وہ پھر مسواک ہی استعمال کرتے تھے. لیکن وی ڈونٹ نیڈ ٹو یوز مسواک. اور اگر آپ انسسٹ کریں یہاں پر یہ بات سن کے اورل ہائیجین کی کہ نہیں ہمیں تو مسواک استعمال کرنی ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے، مسواک کے بڑے فائدے ہیں، تو لوگ آپ کو پھر کیا کہتے ہیں، اچھا تو پھر آپ خچر پہ بیٹھیں، گدھے پہ بیٹھیں، پھر آپ ایروپلین پہ کیوں بیٹھتے ہیں، یہ لیٹسٹ آپ نے گاڑی کیوں رکھی ہوئی ہے. اب آپ سٹک ہو جاتے ہیں وہاں پر. یا آپ نے یہ بلب کیوں یوز کیا، الیکٹریسٹی کیوں یوز کر رہے ہیں، مائکرو ویو کیوں یوز کر رہے ہیں، اینڈ دین یو ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو. پھر وہ کہتے ہیں پھر آپ وہ چولہا اسی طرح جلائیں نا، دیا جلائیں نا، دیا جلا کے بیٹھے نا اس میں. اچھا، اسی طرح عبادت کے بارے میں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، جی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، نماز میرا اور اللہ کا معاملہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ نا. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بڑی سطحی سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ بات کرتے ہیں. ہمارے دین میں نا ہر بات کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. مثلا کچھ باتیں فرض ہیں، جو فرض ہیں وہ ہم نے فرض کے درجے پہ کرنی ہے، ہر دور میں وہ فرض ہی ہے اور اسی طریقے سے کیا جائے گا.
ہر سچویشن میں اسی طریقے سے کیا جائے گا، اللہ ماشاءاللہ قرآن اور حدیث سے ہمیں کوئی ایگزامشن ملتی ہے. جیسے نماز فرض ہے، لیکن جیسے سفر کی نماز اور پھر اسی طرح جو آپ کی جس جگہ پہ آپ مقیم ہے وہاں کی نماز میں فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا بیماری میں فرق آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہمارے دین کے حصے میں ہی ہے نا کہ ہمیں پتا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ چیزیں سنت ہیں، اور سنت میں بھی پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، اور ہمیں سنت کی اہمیت کا بھی پتا ہے. یعنی یہ وہ اہمیت نہیں ہے کہ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کر لیا تو کر لیا، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، کیا فرق پڑتا ہے، یہ نہیں. پھر کچھ چیزیں معروف ہیں جیسے جو سوسائٹی میں کی جا رہی ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے دین سے ٹکراتی نہیں ہیں، حلال حرام سے نہیں ٹکراتی. تو جو عرف میں چیزیں ہوتی ہیں جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی کانسیپٹ یہی ہوتا ہے نا کہ جو عرف میں چیز ہے، جو سوسائٹی بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ہمارا دین بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. اب اس میں ہماری یہ جتنی جیسے آپ اگر اپنے ڈرائنگ روم کی سیٹنگ، کرٹنز لگانا، لباس جو حلال لمٹس کے اندر ہی آ جاتا ہے لیکن عرف میں ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں. اپنی لائٹ سسٹم، فریج لینا، مائکرو ویو اپلائنسز لینا، اس قسم کے جتنے کام ہیں یہ سارے اس میں کہ جو سوسائٹی میں ایک نارمل طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں. پھر مکروہ بھی چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، پھر مستحب جو کہ بہت پسندیدہ ہیں کرنے والی، اور پھر حرام، اور اس طرح کی اور بھی کیٹیگریز ہماری بہت ساری ہیں. تو اب ہم دیکھیں کہ جیسے مسواک کی بات ہے تو یہ ایک سنت ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے. مسواک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹوتھ پیسٹ یا کوئی اور چیز جو بھی آپ کا ہے فلاسنگ ہے یہ وہ نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ کر لیں بے شک، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم صرف پرنسپل کو اٹھائیں گے، پریکٹس کو نہیں اٹھائیں گے. ہم اس معاملے میں پریکٹس کو بھی اٹھائیں گے. لیکن جب آپ ٹریولنگ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں کوئی یہ فرض اور حرام اور مکروہ اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں ٹکراتی، وہاں پہ مستحب چیز آ جاتی ہے. جو مستحب چیز ہے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اچھا، عام انسان جس نے کہ قرآن پڑھا نہیں نہ ہوتا وہ ان پرنسپلز کو بھی نہیں سمجھ پاتا. وہ کہتا ہے ہاں جی جہاں اپنا فائدہ ہے وہاں یہ مولوی بڑے پکے ہیں، یہ تو جی جو دل چاہتا ہے کر لیتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو کوئی چیز سے روکا جاتا ہے تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بات نہیں ہے. وی فالو دا رائٹ پیراڈائمز، اسلامک پیراڈائمز کو سمجھ کے آپ فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح عبادت کے معاملات میں بھی. تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم صرف اسلامک پرنسپلز کو نہیں اٹھاتے، ہم اسلامک پرنسپلز اور پریکٹسز کو اٹھاتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. جب تک ہم یہ ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو ہمارے اسلامک پیراڈائمز جو ہیں وہ ہر وقت ڈسٹربڈ رہیں گے. سو اس میں ہم اپنی باڈی، ہارٹ، مائنڈ، اسپرٹ ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں. ہم اپنے ضمیر پہ کام کرتے ہیں، اپنے تقویٰ پہ کام کرتے ہیں، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ تو پیراڈائمز تھے. اب ہم پیراڈائم سے تھوڑا سا آگے چلیں گے اور ہم سمجھیں گے پیراڈائم شفٹ کو، کہ شفٹ کیا ہوتا ہے. پیراڈائم شفٹ کرنا یعنی ایک آپ کی تھاٹ پروسیس تھی، اب ہم نے اس پیراڈائم کو شفٹ کرنا ہے. جیسے دیکھیں نا، اب ایک انسان ہے وہ اللہ کو مانتا نہیں، تو ہمارا سب سے پہلا پیراڈائم شفٹ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جیسے سورہ زاریات میں آتا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا گیا، تخلیق کیا گیا جن و انس کو مگر سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. یعنی یہ مقصد سمجھنا. ہمارا پیراڈائم شفٹ ہر وقت یہ ہونا چاہیے، ہم دنیا میں جو مرضی سکسیس حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس کے مطابق گزارنا ہے.